کچھ دروازے مسلسل دستک سے کھول دیے جاتے ہیں، سو تم اپنی دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے مت دو۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادات اور تقوی کو ہماری چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے، اور اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ مصر کی اس عورت سے غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرد ہو گیا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ممبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ اپنے بچپن میں تھے تو آپ کی والدہ آپ سے تکلیف دہ باتیں چھپایا کرتی تھی تاکہ آپ یعنی ان کا بچہ خوش رہے۔ آج آپ کی باری ہے، آپ اپنی والدہ سے پریشان کن اور درد بھری باتیں چھپائیں تاکہ آپ کی والدہ اپنی آخری عمر میں خوش رہ سکیں۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ ڈونیشن اکٹھی کرنے والے متوجہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر مامور کریں اور اگر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے روز قیامت لے کر حاضر ہوگا۔ اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دیں جو پریشان رکھتی ہیں، اور ہمارے حال پر رحم کریں۔ جس بات کو لے کر آپ کی ذات سے دعا گو ہیں، ہم اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ کریں، ہمیں سکون اور ہر خوشی عطا کریں جو آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اے رب، جو خیر بھی آپ مجھ پر نازل فرمائیں میں اس کی محتاج ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں کیا سیکھا، کیا تجربہ کیا، تو میں کہوں گی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کل ملا کے انسان کا جو اثاثہ بچتا ہے وہ بس اللہ سے شروع اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا، یہ دوست، حتیٰ کہ عزیز رشتے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ زندگی کا حاصل کیا ہے تو میں کہوں گی کہ اللہ کو راضی کرنا اور ہر اس خواہش کو اس انسان سے دور ہو جانا جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہوں۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بھٹکتے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتی ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کروا دے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کو سکون اللہ کے ہی ذکر میں ہی ہے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ میں انسانی خواہشات کی تہہ تک گیا، میں نے یہ پایا کہ جو بھی جس کے پاس ہے اسے اس سے گلہ ہے۔ زندگی ایک آرٹ ہے، برش لے اور اداسی کے ہر حصے میں خوشیوں کے رنگ بھرتے جائیں۔ کسی کو اتنا حق نہ دے کہ وہ آپ کی زندگی کو بے رنگ کر دے۔ اے اللہ پاک، میں نے تجھے وہ راستے سونپے جن کا انجام مجھے نہیں معلوم، وہ فاصلے جن کی مسافت میں نہیں جانتی، بس نہ پیدا کر ایسی پریشانی جو مجھے افسردہ کرے، اور نہ ایسا خوف جو مجھے تھکا دے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو مجھے نقصان پہنچائے۔ قرآن آپ کو سوچنا سکھاتا ہے، جس کی سوچ بدل جاتی ہے اس کے سوال بدل جاتے ہیں۔ وہ پھر بے فضول گفتگو اور مباحثت کو خود کا شکار نہیں بناتے، آپ کے سوالات آپ کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چوٹی رینگ رہی ہے،
اس چوٹی کے ریگنے سے جو نشان پڑ رہا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس سے بھی واقف ہے۔ تو کیا اللہ تمہارے دل کی تکلیف اور حالات سے بے خبر ہے؟ یہ دعا پوری ضرور پڑھیں۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانی کو دور فرما۔ اللہ اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے، آمین۔ اے میرے اللہ، ہمت دیتے رہنا، ذمہ داریاں عمر سے کہیں زیادہ ہیں، کندھے کمزور ہیں مگر بوجھ پہاڑوں جیسا ہے، دل تھک چکا ہے مگر رکنا نہیں ممکن، ہر دن نئی آزمائش، ہر لمحہ نئی جنگ، مگر بس تو ساتھ رہے تو سب آسان ہو جائے۔ یا اللہ، قدم ڈگمگا بھی جائے تو تھام لینا، حوصلے کمزور پڑے تو حوصلہ دے دینا، کیونکہ زندگی کی راہیں آسان نہیں ہیں۔ اے اللہ پاک، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے جس کی مسافتیں بھی مجھے نہیں معلوم، وہ راستے جس کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میں اثر نہیں۔ تو اپنی صفات کے برکت سے ان کو پورا کر دے یا رب، میری مدد فرما میرے مولا۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کریں، مکر مت جایا کریں، درست ہو تو ڈٹ جائیں، غلط ہو تو معذرت کر لیں۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسا کہ اپنا پسندیدہ خواب کی تدفین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتار لینا۔ کمزور کوئی نہیں ہوتا، بس انسان کی مجبوریاں اسے کمزور بنا دیتی ہیں، اور کچھ بیوقوف لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو شیر سمجھتے ہیں۔ تنہائی میں موبائل کی اسکرین زلیخا کی طرح ہے جو ہر نوجوان کو کہتی ہے آجا گناہ کر لے، لیکن اے نوجوان، تو سنت یوسف ادا کرتے ہوئے کہہ دے معاذاللہ۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا اس سے محبت تو دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ اللہ جب آپ کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور اس شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ فرماتا ہے میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تمہیں اپنی شان کے مطابق نواز دے گا۔ کن فیکون۔ اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دے کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے، پریشان نہ ہو، وہ آپ کو بہترین دے گا۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چوٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دے۔ ایک ماں کا رتبہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تاریخ تب رقم ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی کیونکہ اسے علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا را فیشن، رواج و رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں۔
کیونکہ اس ذمہ داری کے جوابدہ ہیں میں اور آپ۔ ماں کی تربیت کا انداز۔ اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں حفظ کروا دیا تھا۔ وہ مجھے نماز فجر سے پہلے جگاتی اور بغداد کی پختہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتی۔ اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتی اور پھر اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتی تھی اور مسجد تک میرے ساتھ جاتی، کیونکہ مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور راستہ اندھیرا تھا۔